اب بریفلی آپ سے یہی ہم جانیں گے کہ بلوچستان پہ اپیرنٹلی دعویٰ آپ کا تھا، یہ توقع تھی پیپلز پارٹی وہاں سے گیم کا آغاز کرے گی، لیکن کھیل تو نواز شریف صاحب نے بلوچستان جا کے شروع کر دیا یہ، اور پرجوش اور پرتپاک استقبال بھی ان کا ہوا۔ کتنا بڑا دھچکا ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ؟ دیکھیں، دھچکے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ انیشلی تو ہمارا کنسرن جو تھا وہ وہیں کہ وہیں ہے کہ ایک کانوکٹ جو 4-5 سال ملک سے باہر رہے، آتے سے ہی ان کو بائیو میٹرکس بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کیئر ٹیکر حکومت بھی ریلیف دیتی ہے اور پھر ان کو کورٹس بھی ریلیف دیتے ہیں، ایک دن بھی انہوں نے قید میں نہیں کاٹا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے قانون کے اداروں کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، تو پھر عام بندہ جو ہے وہ تو یہی کہے گا کہ پھر یہ جو نیب کے کیسز ہیں، یہ جو ان کے جو 8-8 سال لوگ بھگتتے ہیں، 10-10 سال بھگتتے ہیں، تو ہاؤ کم ایک ون اسپیسیفک پرسن کے لیے پورا نظام جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، تو پھر آرڈنری پاکستانی اس کے لیے تو یہ بہت بری خبر ہے۔ پھر تو آپ سب کو اس وقت تو یہ ہونا چاہیے کہ نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کو آپ بری کریں۔ ان کو کیوں؟ ابھی مجھے اپنا کوئی پارٹی کا ورکر ملا، چھوٹا سا اس کا کیس تھا کچھ لاکھوں کا، تو اس نے اس میں ریشنل یہ دیا ہے کہ آپ نے فارمر پرائم منسٹر ہو واز اے کنوکٹ ڈسکوالیفائڈ، جب آپ اس کو آپ نے اتنا ریلیف دیا تو میں تو غریب ہوں، مجھے آپ کیوں جو ہے ایبسکانڈر اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ تو ایشو از اراؤنڈ دا سسپیشن کہ پرسن اسپیسیفک ایک پارٹی کے لیے، ایک پرسن کے لیے سارا نظام انکلوڈنگ دا ڈیٹ آف دا الیکشن جو ہے ادھر کی ادھر ہو رہی ہیں۔ اب جو گروپ جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہے، ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب، یہ ان کا گروپ ہے، یہ بیپ جو لوگ ان سے الائق ہیں یہ وہ لوگ ہیں، تو دیٹ اگین یہ جو سارا الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ بھی سسپیشن میں آ گیا کہ پورا آپ نے کیئر ٹیکر نظام بھی جو اس وقت انکمبنٹس ہیں، جو سیکرٹریز ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ سارے اگر ارد گرد اسی سسٹم کے پھر رہے ہیں، جو ہمارا خدشہ ہے کہ پہلے سے آپ نے کوئی فکسنگ کی ہوئی ہے، کوئی ڈیل کی ہوئی ہے، تو یہ دن بدن یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو سوال یہ ہے، کمال صاحب کا گروپ ہے، یہ کاکڑ صاحب کا گروپ ہے، صحیح ہے بیپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ ہے، آج آپ کو کنوکشن بھی یاد آ گئی، آج آپ کو ان کا آنا بھی یاد آ گیا، لیکن 16 ماہ جب آپ حکومت میں رہے، ان کی جماعت جس جماعت کے نواز شریف صاحب قائد ہیں اس کے ساتھ آپ حکومت میں رہے، ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، اس وقت یہ ساری باتیں اور یہ جو آئین میں درج ہیں، کتاب میں درج ہیں، وہ باتیں کیوں نہیں دہرائی گئیں؟ اس وقت صرف وزارتوں تک ہی دیکھا گیا خود کو۔ دیکھیں، آپ کا یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی اتنا ہی اہم آپ سمجھ لیں کہ جو مقصد تھا اس وقت 16 ماہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو ریشنلائز کریں تو شاید بہتر یہ ہوتا کہ الیکشنز تک ہم ویٹ کر لیتے، لیکن جو ٹرم یا اس وقت الیکشنز میں چلے جاتے۔ اس وقت جو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا، جو 2018 والی رجیم آئی، وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ بھی اسی نظام کے تحت آئی جس کو اب ہم اپوز کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا 16 ماہ کی حکومت لینے کہ آپ اس ملک کے فنڈامنٹلز کچھ درست کریں، اس ملک میں جو مہازارائی ہے اس کو درست کریں، آپ اداروں کا جو تصادم تھا اس کو آپ ختم کریں، آپ جس قسم کی ترامیم آنے والی تھی، یا ایک رومر تھا کہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ الٹا سیدھا ہونے والا ہے اس ایک شخص کے ایگو کے لیے، تو ان خدشات کو، اور اس وقت جو ملک میں کرائسس تھا، جو مہازارائی تھی، جو جوڈیشری کے اندر تصادم اس وقت تھا، خود آئی وڈ ہیو ٹو ایڈمٹ کہ، اور یہ جو سچویشن 9 ماہ کی تھی، اٹ وڈ ناٹ بی انکریکٹ ٹو سے کہ یہ میوٹنی والی سچویشن تھی،
اٹ واز مور دین جسٹ کہ بلوے آ کے اور انہوں نے جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کیا. اٹ واز اے سچویشن آف میوٹنی. تو یہ وہ جماعت تھی جس دن 2014 انہوں نے دھرنے کا فیصلہ کیا. وہ دھرنا صرف دھرنا نہیں تھا. دے وانٹڈ ٹو ڈیمولش سسٹمز, پارلیمنٹ کو گالیاں, پی ٹی وی پر حملے. تو وہ ضروری تھا کہ ان ایسے عناصر جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اتنے پاور ہنگری یا پاور گریب ہو جائے کہ ملک کے اداروں تک کو تقسیم اور ان میں یہ ڈسٹرکشن پیدا کرے. اس لیے ضروری تھا کہ ہم ایک استحکام لاتے, اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ فری فیئر اینڈ الیکشنز ہوں, اور ان الیکشنز کے ذریعے استحکام آئے, نہ کہ وہی چیز 2018 میں ہوئی. یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے کہ انہوں نے یہ کہا, اور یہ سپیچز باقاعدہ ہوئیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہمیں جی وہ چاہیے لیول پلینگ فیلڈ. یہ ان کی طرف سے یہ ٹرم آیا, اور ان کی تشریح لیول پلینگ فیلڈ کی یہ تھی کہ جیسے ہم اندر تھے جیل میں اس وقت, تو ایسے ہمارے جو حریف ہیں وہ بھی اندر ہوں جیل میں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر آپ کا ملک تو نہیں سنبھلے گا. اور الیکشنز کے بعد کیا اسٹیبلٹی آئے گی یا پھر کیا یہ مہازارائی چلے گی؟ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم فنڈامنٹلز, جو مقصد تھا 16 ماہ کی حکومت لینے کے, کہ اس ملک کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں, اور سب جماعتوں کو, اگر جنہوں نے ریاست کے اوپر حملے کیے, ریاستی اداروں کے اوپر حملے کیے, ان کو آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو آپ بے شک قانون کے دائرے میں کھڑا کریں, لیکن پوری کی پوری جماعتوں کو نہیں. اور آپ سب کو موقع دیں کہ وہ آئیں اور الیکشنز, ورنہ اس وقت الیکشن میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پاکستان میں خوشی ہے یا مایوسی ہے, پاکستان کے نوجوان خوش ہیں یا مایوس ہیں, پاکستان کی سول سوسائٹی خوش ہے یا مایوس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 2 سوال ہیں, ذرا مختصر جواب کیونکہ ٹائم کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 24 کے الیکشن بھی 18 کی طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں کسی ایک کو لانے کے لیے ساری تگودو ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 16 ماہ جو گزارے ہیں, یہ جو اس وقت مایوسی نظر آ رہی ہے, ان 16 ماہ کا نتیجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, بد امنی بڑھ گئی؟ دیکھیں, جو یہ امپریشن پبلک میں یہ ہے کہ کسی خاص پارٹی کو فیور کیا جا رہا ہے اور کسی خاص شخصیت کو فیور کیا جا رہا ہے, اور اس کا ایویڈنس یہی ہے کہ اتنی سیریس چارجز, سیریس کیسز کے باوجود آپ آ کے ٹارمیک پہ لینڈ کرتے ہیں اور آپ کو پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس الیکشن پروسیس پر ایک ڈارک شیڈو کرے گا. جہاں تک یہ 16 ماہ کی بات ہے, کہ یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ شاید آئیڈیل جو نئی فریش مینڈیٹ سے حکومت آتی ہے وہ بہت کچھ اور کر سکتی ہے. جو 16 ماہ کی جو ہیریٹیج تھی وہ یہی ہائیبرڈ نظام تھا, اور اس ہائیبرڈ نظام میں آپ خاص کچھ, میں سمجھتی ہوں پاکستان کے عوام کو, اور پھر یہ فلڈز کا آنا, یہ ساری چیز ہونا, تو شاید جو اگر پیپلز پارٹی کو فریش مینڈیٹ ملتا تھرو الیکشنز, یا وہ جو کچھ کر پاتی, تو ایسے اس قسم کے نظام میں شاید ہم نہ کر پائے. لیکن اس سے یہ جو ماضی کا جو ملبہ ہے وہ بھی تو بڑھتا آ رہا تھا, اور ماضی کا ملبہ جو ہے 2018 والی حکومت آپ سمجھیں, اس سے پہلے والی حکومت, کوئی 2013 سے 2018 والی حکومت بھی کوئی ملک کے فنڈامنٹلز تو انہوں نے نہیں سدھارے.